ممالک میں، مختلف علاقوں میں یہی ان کی جو ہے نا مکمل سازشیں ہو رہی ہیں، اور ہم مسلمان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیے، ہم مطمئن ہیں 2-4 دن، 4 دن، 5 دن، 10 دن ان کے خلاف جو ہے نا احتجاج ہوگا، مظاہرے ہوں گے، جلسے ہوں گے، سال میں ایک مرتبہ جلسہ منا لیے، ہم نے اس کو جو ہے نا بہت بڑا سمجھ لیا کہ بھائی ایک مرتبہ جلسہ کر لیے نا تو آپ جو ہے نا پورے منافقین ختم ہو جائیں گے، ہم سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہے نا وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے خلاف قدم اٹھاتے رہیں، کیونکہ جیسے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں اسلام کو، اہل اسلام کو ختم کرنے کی فکر میں اور چکر میں لگے ہوئے تھے، آج بھی ویسے منافقین اس دنیا کے اندر موجود ہیں اور کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، آپ کے ممبرا میں بھی موجود ہیں۔ اس بات کو جو ہے نا یاد رکھیں کہ آپ کے ممبرا میں بھی موجود ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں موجود نہیں ہے؟ ہماری مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان کا حلیہ ہمارے حلیے کی طرح ہوتا ہے، ان کا لباس ہمارے لباس کی طرح ہوتا ہے، ان کی ٹوپی ہماری ٹوپی کی طرح ہوتی ہے، ان کی داڑھی ہماری داڑھی کی طرح ہوتی ہے، ان کا کرتا، ان کا پائجامہ ہمارے کرتے پائجامے کی طرح ہوتا ہے، ان کی چال چلن، ان کا رنگ ڈھنگ سب ہماری چال چلن کی طرح ہوتا ہے، لیکن ہمیں جو ہے نا ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا۔ ہماری مسجدوں میں آ کر ہمارے امام کے پیچھے باقاعدہ جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں، جماعت میں شریک ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم سے سلام و دعا کرتے ہیں، ہم سے مصافحہ کرتے ہیں، اور ہم یہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے حق میں ہیں اور ہم ان کو جان نہیں پاتے، اور وہ لوگوں کی تشکیلیں کیسے کرتے ہیں۔ آج تو مہاراشٹر میں، ہندوستان کے مختلف علاقوں میں، مختلف ریاستوں میں، مختلف صوبوں میں شکیل بن حنیف کا فتنہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ شکیل بن حنیف اعتقادی منافق ہے، اس بات کو یاد رکھ لو۔ یہ ختم نبوت کا منکر ہے، اور اس کے ماننے والے جتنے ایجنٹ ہیں جو اس کو نعوذ باللہ عیسیٰ ابن مریم سمجھتے ہیں، اور باقاعدہ اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم اس امت میں پیدا ہوگی، یہ کہتے ہیں۔ اور آپ کو اور مجھ کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 500-550 سال پہلے پیدا ہو چکے ہیں، اور ابھی تک ان کی عمر جو ہے 2000 سال کے لگ بھگ جو ہے نا ہو چکی ہے۔ اور جب مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا، پھر ان کے آنے کے بعد میں دجال کا خروج ہوگا کہ دجال کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نزول فرمائیں گے، تو اس وقت میں عیسیٰ علیہ السلام کی عمر جو ہوگی وہ اور زیادہ ہوگی۔ اور یہ شکیل بن حنیف نعوذ باللہ اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم کہتا ہے، نام ہے اس کا شکیل، اور کہتا ہے میرا نام عیسیٰ ہے۔ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے یعنی خلق عادت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اور اس کا تو جو ہے نا باپ بھی ہے، اس کا تو جو اس کی تو جو ہے نا ماں بھی ہے، اور یہ بہار کے دربھنگا ضلع کے عثمان پور کے ایک علاقے میں پیدا ہوا ہے، اور اس کے ایجنٹ یعنی لوگوں کے اندر اور لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتے جا رہے ہیں کہ دیکھو نعوذ باللہ یہ شکیل بن حنیف جو ہے نا یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ ہمیں جو ہے نا یعنی غور کرنے کی بات ہے، اور ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں بیدار ہونا ہے، ہمیں غفلت سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا غافل نہ ہو کسی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا تو بھی آستانہ۔ اللہ نے تم کو بشر بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے، آدم علیہ السلام کے اولاد ہو، اللہ نے ہدایت دے کر کے بھیجا ہے، اس ہدایت کو سنبھالو۔ اگر اس ہدایت کو ہم نے اور آپ نے نہیں سنبھالا، وہ ہدایت ہم سے سلب کر لی جائے گی، اور آنے والا زمانہ جو ہے نا بڑا نازک زمانہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری گمراہی کی وجہ سے ہماری اولاد بھی گمراہ ہو جائے، ہماری نسل بھی گمراہ ہو جائے، اور ہمارے آنے والے جو ہے نا جو طبقات ہیں وہ بھی جو ہے نا تباہ اور برباد ہو جائے۔ یاد رکھو اللہ رب العزت نے ایسے منافقین کے بارے میں یعنی زبردست فیصلہ کیا ہے، اور اللہ نے 5ویں پارے کے آخر میں بیان فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ یہ منافقت کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ میں منافقت کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ منافقین کی جماعت کی بنیاد ڈالنے والا کون شخص ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نبی کریم اللہ رب العزت نے مکہ المکرمہ میں حکم فرمایا کہ تم ہجرت کر جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی. حضرت عبداللہ بن عباس اور ان کے علاوہ اور بھی صحابہ ہیں اور بھی مفسرین کرام ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ مکہ المکرمہ میں کوئی منافق نہیں تھا. سارے کے سارے کھلے اسلام کے دشمن تھے. جتنے تھے نا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تھے, صحابہ کے مقابلے میں تھے, جتنے بھی ان کے ساتھ میں مزاحمت کرنے والے تھے, سارے کے سارے جو ہے نا کھلا اسلام کے دشمن تھے. ان میں منافق کوئی نہیں تھا. مشرکین میں ایک بھی جو ہے نا نفاق والا شخص نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر کے آئے. اب مدینہ میں جب ہجرت کر کے آئے تو یہاں پر جو ہے نا مدینہ میں یہودیوں کے بڑے بڑے 3 قبیلے تھے. ایک قبیلے کا نام بنو قینقاع, ایک کا نام بنو نذیر اور ایک کا نام بنو قریظہ. اور انصار کے 2 قبیلے تھے, ایک کا نام اوس تھا اور ایک کا نام خزرج تھا. قبیلہ بنو قینقاع جو یہودیوں کا قبیلہ تھا, یہ جو ہے قبیلہ خزرج کا حلیف تھا اور اس کے ساتھ میں معاہدہ ہو چکا تھا کہ دیکھو جب بھی ہم میں سے جو ہے نا کسی کی دشمن کے ساتھ میں لڑائی ہو یا جنگ ہو یا کوئی قتال ہو, کوئی معاملہ ہو, تو دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. اس کو کہا جاتا ہے معاہدہ. اور قبیلہ قینقاع قبیلہ خزرج کا حلیف تھا. اور رہا مسئلہ قبیلہ اوس کا, تو قبیلہ اوس قبیلہ بنو قریظہ تھا اور بنو نذیر کا حلیف تھا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ میں پہنچے تو سن 2 ہجری میں بدر کا واقعہ پیش آیا. 17 رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل اسلام کو صحابہ کرام کو فتح عطا فرمائی. تو اس وقت میں مدینہ میں ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا. اور عبداللہ بن ابی کا تعلق قبیلہ خزرج جو انصار کا قبیلہ تھا اس سے تھا. تو یہ قبیلہ خزرج سے تعلق رکھنے والا, مگر قبیلہ خزرج والے بھی قبیلہ اوس والے بھی دونوں اس کو اپنا سردار بنانے کے لیے حتمی فیصلہ پختہ ارادہ کر چکے تھے کہ ہمیں جو ہے عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بنانا ہے, اپنا بادشاہ بنانا ہے. لیکن جب جنگ بدر ہوئی اللہ نے مسلمانوں کو اور اسلام کو شان و شوکت اور قوت عطا فرمائی, تو اب اس کے دل کے اندر جو ہے حسد پیدا ہو گیا. کس کے دل کے اندر؟ عبداللہ بن ابی اور اس کے ماننے والوں کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا. آپ کرے تو کیا نہ کرے. اب قبیلے اوس کے جتنے لوگ تھے تقریباً مسلمان ہو گئے, قبیلے خزرج کے جو لوگ تھے وہ بھی تقریباً مسلمان ہو گئے. بعض لوگ قبیلے خزرج کے قبیلے اوس کے منافقین میں شامل تھے اور ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا. اب عبداللہ بن ابی نے سوچا کہ مجھ کو بھی ظاہراً مسلمان ہو جانا چاہیے,